آیت نمبر 22 وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا. یہاں پہ بھی قال فعل ماضی ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے ماضی میں کہا، گزرے ہوئے زمانے میں کہا، لیکن ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شیطان کہے گا. اللہ نے آخرت کے حالات کو ماضی کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ان امور کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یوں سمجھو کہ واقع ہو چکے. فقال الشیطان، وہ شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. لما، جب، قضی فیصلہ کر دیا، الامر معاملے کا، کیا کہے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق کی کون سا وعدہ؟ سچا وعدہ. ووعدتکم، یہ جو پہلا واو ہے یہ الگ ہے، اور اس کا مطلب کیا؟ اور آگے ہے وعدت، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفت، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، وما، اور نہیں، کانا تھا، لی، میرے لیے، علیکم، تم پہ، من سلطان، کسی قسم کا کوئی غلبہ. من زائدہ ہے تاکید کے لیے، اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی غلبہ. الا، مگر، ان، یہ کہ، دعوتو، میں نے بلایا، تمہیں، فاستجبتم، تو تم نے فوراً بات مان لی میری. لی دو الفاظ ہیں، لام اور یا، میرے لیے، میری. فاستجبتم، تم نے فوراً بات مان لی. فوراً کس کا معنی ہے؟ سین کا. فلا، پس نہ، تلومو، تم ملامت کرو، نی، مجھے، آگے واؤ کا معنی اور، لومو، تم ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو. انفس جمع ہے کس کی؟ نفسوں کی. ما انا، بھی، آگے با بھی آگئی. پہلی بات ہے کہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، نہیں. آگے با آگی زیادہ تاکید کے لیے. کس کی تاکید؟ ما کے معنی کی، کہ میں ہرگز نہیں ہوں مصرخ، کیا کرنے والا؟ فریاد رسی کرنے والا، تمہاری، وما انتم بھی، اور تم ہرگز نہیں ہو، مصرخیہ، میری فریاد رسی کرنے والے. مصرخیہ اصل میں تھا یہ بمصرخیہ، یہ کئی الفاظ ہیں، با الگ ہے، اور اس کے بعد ہے مصرخین. اس کے بعد کیا ہے؟ مصرخین، اور اس کے بعد ہے یا. تو مصرخین جب یا کی طرف مضاف ہوا تو نون کو گرا دیا گیا. اور تم ہرگز نہیں ہو میری فریاد رسی کرنے والے. پہلے مصرخ تھا واحد، شیطان اپنے لیے کہہ رہا تھا نا مصرخ، میں مصرخ نہیں ہوں، تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں. تمہاری مصیبت پہ تم چیخ چلا رہے ہو، میں تمہاری مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہوں، اور تم بھی میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو. انی، بے شک میں نے، انا اور یا، بے شک میں کفرتو، میں نے کفر کیا ہے، بما اشرکتمونی من قبل، تمہارے مجھے اس سے پہلے شریک کرنے کا، تمہارے مجھے اس سے پہلے شریک ٹھہرانے کا میں نے کیا کر دیا ہے؟ کفر کر دیا ہے. بما، با الگ ہے، ما الگ ہے. اشرکتمونی اصل میں کیا تھا؟ اشرکتمونی، اشرکتم، تم نے شریک کیا، نی، مجھے، تم نے شریک ٹھہرایا مجھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں مجھے شریک ٹھہرانے کا انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں اس کے ساتھ. ان ظالمین، بے شک ظالمین، یہ ظالم، لہم، انہی کے لیے ہے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب. اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تاکہ ہم سنبھل جائیں، عبرت حاصل کریں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں. اللہ نے کہا کہ شیطان کہے گا جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. کیا مطلب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ. اب جہنمی شیطان کو ملامت کریں گے کہ ہم تو تیرے پیچھے لگے تھے، تیری باتیں مانتے رہے، کچھ کر ہمارا.
ہم تیرے وعدوں میں آ گئے تھے. تو وہ کہے گا شیطان جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا کہ ایمان لے آؤ گے جنت ملے گی, ایمان لے آؤ گے نعمتیں ملیں گی, اور ایمان نہیں لاؤ گے عذاب ہوگا, قبر کا عذاب, جہنم کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا کہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. وَوَعَدتُّكُمْ, اور میں نے بھی تم سے کئی وعدے کیے تھے. ایک تم کو وعدہ یہ دیا تھا کہ کوئی آخرت نہیں واقع ہونے والی ہے, ایسی فضول باتیں ہیں. آخرت کے اوپر یقین نہ رکھو, اس دنیا کو مزے سے گزارو, اپنی مرضی کے مطابق گزارو, ان نبیوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یاشی کرو, آخرت کی باتیں کہانی ہے, کوئی آخرت شاخرت نہیں ہے. جو مر گیا اس کی کہانی ختم ہوئی. تو یہ میرا تم سے وعدہ تھا. اور بھی وعدے تھے, کیا مثلا کہ ان بزرگوں کی عبادت کرو, اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو یہ تمہیں بچا لیں گے, تمہاری شفاعت کریں گے, تمہیں جہنم کے آگ میں گرنے نہیں دیں گے. تو یہ میرے تم سے وعدے تھے. فَأَخْلَفْتُكُمْ, تو میں تو مانتا ہوں کہ میں نے تم سے وعدے کی خلاف ورزی کی. اور مجھے ملامت نہ کرو, کیوں؟ میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا, میں نے زبردستی تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا, میری تمہارے اوپر کوئی قوت نہیں تھی. میں نے تو ایک دعوت دی تھی بغیر کسی قوت کے, پیار و محبت سے دعوت دی تمہیں. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, اور تم نے فوراً سے پہلے میری بات مان لی. تو قصور تمہارا ہے. سلطان کا معنی یہاں پہ غلبہ, اور سلطان کا معنی دلیل بھی ہوا کرتا ہے, دلیل حجت. تو اگر یہ معنی کریں تو مطلب یہ ہوگا شیطان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی معقول دلیل نہیں تھی جس کے پیچھے لگ کر تم کفر و شرک کرتے. میں نے تو سادہ سی دعوت دی, اور قرآن و حدیث کے دلائل کے سامنے میری بات کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن تم خود ہی بھاگے چلے آئے میرے پیچھے. تو اس لیے آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے اللہ کا وعدے کلام چھوڑ کر, نبیوں کا وعدے کلام چھوڑ کر, میری فضول سی باتیں ان کے اوپر یقین کیا, میرے پیچھے چل پڑے, اپنی خوشی سے چلے. تو اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ, نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں, تم چیخو چلاؤ, میں تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکوں گا, اور نہ ہی تم میری مصیبت کو دور کر سکو گے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے, میرے کہنے پہ شرک کرتے رہے, تو میں اس کا انکار کرتا ہوں. میں اس کا کیا کرتا ہوں؟ انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب الیم, بے شک ظالم جو ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ان الظالمین لهم عذاب الیم. اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ شیطان کے آخری الفاظ ہیں, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آخری الفاظ شیطان کے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ہیں. اور دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کہ شیطان روز قیامت تو کہے گا نا کہ ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے آج ہمیں بتایا ہو کہ ایسے ظالموں کے لیے اس وقت دردناک عذاب ہوگا.